السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پنجاب میں حکومت بنانا تو پیپلز پارٹی کے لیے 40-50 سال سے سب سے بڑا خواب رہا ہی ہے، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، اور اس سے بھی بڑا ٹارگٹ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، جالے ہیں، جو قیادت کی کوششوں پر ایک دم سے پہلے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوششیں کہ پارٹی کو کسی طرح پنجاب سے کچھ سیٹیں دلوائی جائیں، کسی طرح پارٹی کو ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، ادھر ادھر سے لوگ الیکٹیبلز لے کر۔ جیسے ہی پارٹی کی قیادت یہ کوشش کرتی ہے تو جالوں کا رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اب ہے سوشل میڈیا کا زمانہ۔ مسلم لیگ نون جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی مخالف رہی، اور جس نے ظاہر ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا صفایا کیا، اور اس کے بعد رہی سے کثر اگر پی ٹی آئی نے پوری کی، تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں تو کوشش کرتی ہی رہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں دوبارہ ریوائیول نہ ہو، اور مسلم لیگ نون سب سے بڑھ کر، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک تاثر ہے، ایک تصور ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ قائد اعظم کی طرح، جیسے مسلم لیگ قائد اعظم 2002 میں مسلم لیگ نون کی جگہ آ گئی تھی، اسی طرح پی ٹی آئی کو لایا گیا 2018 میں۔ تو یہ ون ٹائم پارٹی ہے، یہ چلی جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی ریوائیو ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو مسائل ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال 50 سالوں سے موجود ہے، اور پچھلے صرف 2 الیکشنوں میں پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لوز کیا ہے، اور اس سے پہلے تو ایک الیکشن پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا، ایک نون لیگ کا ہوتا تھا۔ تو وہ اگر دوبارہ آ گئی تو پھر وہی پوزیشن ہوگی کہ مسلم لیگ نون جو ہے، وہ جو مسلم لیگ نون کے اندر ہے، کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح اسپیس نہ دی جائے۔ پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو اسپیس دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آفر کیا تھا کہ جی پنجاب میں آپ آئیں، پنجاب میں پولیٹکس کریں، اور آپ کو ہم 25-30 سیٹوں پر سہولت کاری آپ کی کرتے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی کو جو وہ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کے ایلین ہے، اسٹرینجر ہے پاور پولیٹکس میں یا عوامی سیاست میں، تو ان کو ذرا نکالیں، سلیکٹڈ ہیں تو ان کو نکال دیں، اور آپ اب پنجاب پر فوکس کریں۔ تو یہ فارمولہ پی ڈی ایم بننے کے سے پہلے اور پی ڈی ایم بننے کے بعد تھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ فارمولہ سنا اور میاں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھے اس پر، اور پھر ظاہر ہے پی ڈی ایم سے وہ نکل گئے۔ اب آصف زرداری صاحب پنجاب میں آ کر بیٹھ گئے ہیں لاہور میں۔ وہ آئے تھے خاموشی کے ساتھ، انہوں نے کوئی وہ ڈھول ڈھمکے نہیں کیے تھے، وہ آئے خاموشی کے ساتھ بلاول ہاؤس میں آہستہ آہستہ ملاقاتیں کرنا شروع کی، اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ وہ بلاول ہاؤس میں بڑھا۔ بلاول ہاؤس سے نکلے، پھر شہر کے مختلف علاقوں میں 2-3 گاڑیاں لے کر وہ پھر رہے ہیں۔ کبھی وہ جاتے ہیں فیصل صالح حیات کے گھر، کبھی وہ جاتے ہیں پارٹی کے کسی اور رہنما کے گھر، مختوم احمد محمود صاحب کے یہاں جاتے ہیں، وہاں پر پارٹی کے رہنماؤں سے ملتے ہیں، اور پھر ان سے پنجاب کے مختلف الیکٹیبلز جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اس کے ہیں، کوئی بہت بڑے الیکٹیبلز نہیں جس کو ہوا کہتے ہیں، وہ ہوا چلنے والے الیکٹیبلز نہیں، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں نے، یعنی الیکٹیبلز نے، جو دوسرا دھڑا نہیں تو تیسرا دھڑا صحیح، وہ کیونکہ ہر حلقے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دھڑا ہوتا ہے وہ جو اس وقت کی بالکل پاپولر جماعت کا ہوتا ہے، دوسرا مقابلہ کرنے والی جماعت کا ہوتا ہے، پھر ایک تیسرا دھڑا بھی ہوتا ہے جو پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اس کو جگہ مل جائے، یا اگر ان کو اپنے بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے مسلس پر مان گھمنڈ، تو پھر وہ آزاد بھی آ جاتے ہیں، پھر آزاد ہو کر پھر وہ اگر جیت جاتے ہیں تو پھر اکثریتی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تاکہ حکومت بن جائے۔ تو اس طرح وہ جو دوسرے کے نہیں لیکن تیسرے نمبر کے دھڑے کے لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں کچھ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جالوں کے بقول وفا نہیں کی، پارٹی قیادت کے ساتھ وفا نہیں کی، اقتدار کے پجاری رہے، اب انہوں نے بھی واپسی کرنا شروع کر دی ہے۔ منظور وٹو صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی باضابطہ چھوڑی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہرحال آزاد انتخاب لڑے تھے، اور اس پر ان کو شوکاز نوٹس بھی ہوئے، جس کے اور ان کے اولاد جو ہیں، ان کے بچے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو اس پر وہ ظاہر سائیڈ لائن ہو گئے پارٹی سے، صدر بھی رہے پنجاب کے، اور پیپلز پارٹی نے جو حکومت بنائی تھی پنجاب میں اس کے وزیر اعلیٰ بھی تھے اتحادی، تو بینظیر صاحبہ کے زمانے میں 93 والی حکومت میں، تو اس میں وہ منظور وٹو صاحب جو ہیں، جب ان کی تصویر آصف زرداری صاحب کے ساتھ آئی اور وٹو صاحب کا ایک بیان سامنے آیا
کچھ دن پہلے 2 روز پہلے کہ جی میں نے پارٹی چھوڑی کب تھی کہ دوبارہ واپس آ رہا ہوں، میں تو پارٹی میں ہی ہوں. تو ایک طرح سے انہوں نے شمولیت کر لی، واپسی کر لی، سائڈ لائن ہی صحیح لیکن پارٹی کے ساتھ متحرک ہونے کا ایک طرح سے انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو پھر ٹویٹر پر جیالوں نے، جب وہ میں نے تصویر شیئر کی تھی، میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ واپس آ رہے ہیں، تو اس پر پھر جیالوں نے ان کو واپس نہیں آنا چاہیے یہ نہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی یہ خبر جب چلی میڈیا پر بھی، تو اس کے بعد پھر جیالوں نے شدید رد عمل، وہ پیپلز پارٹی کے لیے میں نے گزارش کی کہ مخالفین تو مسئلہ ہیں ہی، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے جیالوں کی رائے ظاہر ہے وہ سب سے بڑا ان کی رکاوٹ ہوتی ہے کہ کس شخصیت کو لینا ہے کس شخصیت کو نہیں لینا. تو وہاں اگر پیپلز پارٹی کے لیے پرابلم مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پنجاب جیسے صوبے میں جہاں پر اب قیادت تو یہ سوچ کر آئی ہے کہ جی جو آئے گا اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں میڈیا ٹاک کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو پنجاب میں جاؤں گا اور پنجاب میں تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. وہ جنہوں نے بے نظیر بھٹو میرے نانا کے ساتھ کام کیا، میری والدہ کے ساتھ کام کیا اور میرے والد کے ساتھ کام کیا، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. یعنی پیٹریوٹس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں اور اس کے بعد 2013 میں چھوڑ کر جانے والوں کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں اور 2018 میں چھوڑ کر جانے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان میں ندیم افضل چند بھی ہوں گے، اس میں راجہ ریاض صاحب بھی ہوں گے، اس میں اشرف سونا صاحب بھی ہوں گے. اشرف سونا صاحب جو ہیں وہ ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. فیصل صالح حیات تو پیٹریوٹ کے جو سرکردہ تھے جنہوں نے پیٹریوٹس بنائی تھی، مرحوم راؤ سکندر اقبال صاحب انہوں نے مل کر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پیٹریوٹس گروپ بننے کی خبر آئی تھی ذرائع سے میرے پاس، اور پھر جب مجھے اس کی تصدیق کرنی تھی، وہ جو 21 ارکان تھے، تو میں نے فیصل صالح حیات صاحب کو فون کیا تھا اور انہوں نے تصدیق کی تھی میرے ساتھ کہ جی ہاں ہم الگ سے گروپ بن رہے ہیں. لیکن انہوں نے الگ گروپ کا نام نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں حکومت کا اقتدار کے لیے ووٹ دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اور ہمیں میجورٹی دی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو حکومت میں جائیں، حکومت میں شامل ہوں، اور آپ ایسا سمجھیں کہ یہ ہم پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لے کر آئیں گے. بہرحال وہ ان کا انہوں نے ایک بات بتائی تھی اپنی، جو بھی ان کا موقف تھا، جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک دلیل دی تھی جانے کی. میں تو جرنلسٹ تھا تو میں نے صرف سوال کیے تھے، تو انہوں نے تصدیق کی تھی فیصل صالح حیات صاحب نے. تو فیصل صالح حیات صاحب بھی واپس آ گئے، بلکہ ان کو تو پچھلے الیکشنوں میں جس طرح کا نتیجہ آیا تھا ان کو تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کو ہرایا گیا. ریکاؤنٹنگ ان کی نہیں ہو رہی، حالانکہ ڈسکا والی ریکاؤنٹنگ تو منٹوں میں ہو گئی تھی، فیصل صالح حیات صاحب نہیں آئی تھی. تو بہرحال وہ کہا جاتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سب سے زیادہ ان کو جو تھی تکلیف کہہ دیں، پریشانی کہہ دیں، دکھ کہہ دیں، کہ فیصل صالح حیات صاحب نے ان کو، وہ کہا کرتی تھی کہ ہماری پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے، پیٹریوٹس سارے. تو وہ ظاہر واپس آ گئے. تو اس کے بعد اب باقی پیچھے رہتا کچھ نہیں تھا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ دروازے کھول دیے. اب اس میں 1-2 لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ کوشش کر چکے ہیں، ٹی وی پر بہت زیادہ بیٹھ کر بولتے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے، آصف زرداری صاحب کے لیے. حالانکہ بلاول ہاؤس میں جس طرح وہ کراچی کا بلاول ہاؤس ہو، زرداری ہاؤس اسلام آباد ہو، یا پھر لاہور کا بلاول ہاؤس ہو، جس طرح وہ پارٹی کی قیادت کے دیانت داری اور مدبرانہ قیادت اور ویژنز کے جس طرح وہ مداح ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے تو الیکشن نہیں جیتے، تو پھر واپس ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے پارٹی میں واپس آنے کے لیے. تو ایک بار میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا تھا، ایک نام لیا تھا میں نے ان کا اور دوسرا نام لیا تھا اشرف سونا صاحب کا. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اشرف سونا صاحب جو ہیں وہ تو بابا فیصلہ کریں گے، مجھے اس پر ایشو نہیں ہے. لیکن جو مجھے کہہ رہے تھے کہ امداد سمر صاحب آپ اگر جو دوسرا نام لے رہے ہیں نا، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی دوبارہ کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی یہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، تو ان دروازوں میں وہ والا شخص جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہے یا وہاں پر تب تالا لگ جائے گا. تو پتہ چلا کہ نہیں جی ان کے لیے پھر ہم تالا لگا دیں گے، وہ نہیں آ سکتے. وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا وہ ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر نا بہت زیادہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ پارٹی چھوڑ جائے، ندیم افضل چند ہیں پارٹی چھوڑ گئے ہیں، ان کو کبھی جو ہے وہ ایسی ویسی بات کرتے نہیں سنا. بلکہ ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ ہوتی ہے نا ہیلو ہائے، وہ چلتی رہتی ہے چند صاحب کے ساتھ. تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جو ہے سابقہ قیادت کے لیے
کوئی ایسی بات نہیں کی. تو جنہوں نے باتیں کی ہیں اس طرح کی بڑھ چڑھ کر, اور اس میں خاص طور پہ جو لاڈلے رہے, ان کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے. لیکن جن کے لیے واپسی ہو رہی ہے ان کے لیے پھر پیپلز پارٹی کے کارکن آگے آ جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. اشرف سونا صاحب کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کو لیا جائے گا. وہ پہلے کوشش کرتے رہے سونا صاحب, ممکن ہے کہ وہ واپس آ جائے. بہرحال یہ میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں, لیکن جو کارکنوں کو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے منظور وٹو صاحب کے معاملے کو لے کر. منظور وٹو صاحب کے پاس پورا ایک ضلع ہے اکاڑا, وہاں کے ایک بڑا سیاسی خاندان ہے. تو پیپلز پارٹی کی قیادت ہر ضلع میں 2-2 3-3 ایسے الیکٹیبلز خاندان ملانا چاہتی ہے, تاکہ اگلا الیکشن جو ہے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگلا الیکشن ہر جگہ پر جیتیں گے اور ہر جگہ پر حکومت بنائیں گے, تو وہ تو تب ممکن ہے کہ جب ظاہر ہے پنجاب میں میجورٹی لیں گے کم از کم, تو صوبے کے لیے, تو پھر آپ کا پرانا خواب پورا ہوگا. ابھی سر دست تو زیرو ہے میجورٹی, تو اور بات ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی کا حال بالکل پتلا ہے, اور اوپر سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت بہت زیادہ عروج پر ہے, اور پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ بھی زور لگائے گی. گو کہ وہ بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے تو قدرے بہتر پوزیشن میں ہے آج بھی. تو پیپلز پارٹی کا جو المیہ ہے وہ مخالفین تو ہیں ہی ہیں. مسلم لیگ نون بھی روکے گی, جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے تو ظاہر ہے وہ جس طرح پیپلز پارٹی 88 میں جب نواز شریف صاحب فرسٹ ٹائم سی ایم بنے تھے, اور اس کے بعد تو پھر وہ ہم جالوں سے سنتے ہیں کہ کس طرح وہ جالے جو پیپلز پارٹی چھوڑ گئے, وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا اور کن حالت میں. ظاہر ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ ناختہ بند ہو جائے, جب دکانیں بند ہو جائیں, کاروبار بند ہو جائیں, نوکریاں ختم ہو جائیں, تو اس کے بعد پھر رہتا کیا ہے, یعنی وہ حقہ پانی بند ہو جائے تو پھر بندہ کرتا کیا ہے. وہی جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نواز شریف مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا. فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ. اگر آپ سوچ لیں, فرض کر لیں کہ 20-22 سال 25 سال 30 سال تک اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون نہ ہو, اور اسی طرح ان کی مخالف حکومت ان کے کارکنوں کو, ان کے لوگوں کو گھیرے, تو پھر وہ ظاہر ان کا عالم کہاں تک جا کر وہ جماعت سروائیو کرے گی. تو وہ ہوتا رہا ظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی ظاہر بہت نیچے چلی گئی, بینظیر بھٹو شہید ہو گئی. اب دوبارہ 2013-18 کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کوشش کرے. 13 میں تو کوشش نہیں کی تھی. 13 میں تو آصف زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں نے اپنا بیٹا نہیں, ظاہر ہے وہ ان کو جس طرح دہشت گردی کے تھریٹس تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. 18 میں انہوں نے کوشش کی تھی, دھوکہ ہو گیا تھا. 18 میں ہوا یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ الیکٹیبلز وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو الیکٹیبلز دیں گے ہم, پنجاب سے 25-30 سیٹیں آپ کی ہو جائیں گی. تو زرداری صاحب نے سوچا تھا مناسب یہی ہے کہ پھر ہم الیکٹیبلز پہ ہی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, رلائے کرتے ہیں, وہ آ جائیں گے تو 25-30 سیٹیں پنجاب سے مل جائیں گی, سندھ ہمارے پاس آ جائے گا, اور کچھ پھر ہم مولانا صاحب کو ملا لیں گے, ایم کیو ایم کو ملا لیں گے. اس طرح کر کے جگاڑ کرنے کی کوشش کی تھی 2018 میں, اور وہ جگاڑ کر کے پھر ہم حکومت بنا لیں گے. تو وہ جگاڑ نہیں چلا تھا. تو جگاڑ کا آخر میں جا کر الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے, 1-1.5 ماہ پہلے آ کر پتہ چلا کہ وہ میں کئی بار کوٹ بھی کر چکا ہوں, گیلانی صاحب نے فون کیا زرداری صاحب کو کہ صحیح یہ تھے اپنا ہمارے, اب یہ تو لوگ توڑ رہے ہیں ہمیں میرے جو ایم پی ایز ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس ہیں جنوبی پنجاب میں, ان کے مجھے فون آ رہے ہیں کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں جائیں. تو پھر زرداری صاحب کو بات سمجھ آئی تھی, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ٹرک والا وہ پورے پنجاب کا ایک وزٹ تھا الیکشنوں سے 1 مہینہ پہلے. لیکن پھر ظاہر ہے تب تک چڑیاں کھیت چگ چکی تھی. تو اس کے بعد پھر مسلم پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ پنجاب میں تو کیا مرکز میں بھی حکومت بنانے کا خواب, کیونکہ مرکز میں آسان ہوتا ہے, پنجاب میں مشکل ہے حکومت بنانا. پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا خواب ہے, مرکز ملے نہ ملے پنجاب مل جائے. تو تب وہ نہیں ہوا پورا, اور سندھ پیپلز پارٹی کو مل گیا تھا. تو اب دوبارہ آصف زرداری صاحب وہ جگاڑ کرنے کی کوشش کے لیے لاہور آئے ہوئے ہیں. تو اس جگاڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے جالے بن رہے ہیں. اب اس بار تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی جو حکمت عملی ہوگی وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی کشمیر میں, کشمیر سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ بھی پنجاب آئیں گے, اور پھر وہ پنجاب کے شہر جلسے نہیں ہوں گے, لیکن پنجاب میں کارکنوں کے گھروں کو جائیں گے, کہیں تعزیت کریں گے, کہیں کسی کے کھانے کی دعوت پہ جائیں گے, کہیں کسی کی شادی پر جائیں گے, اور اس طرح ایک سلسلہ شروع کریں گے کارکنوں کے ہاں جا کر. اور پھر جب قریب آئے گا الیکشن تو پھر آصفہ بھٹو زرداری صاحب, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے
کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو میدان میں لائیں. اور یہ مشورہ عمران خان صاحب سے ناراض ایک بڑے لیڈر نے دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں سروائیول چاہتی ہے تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو اتارے, کیونکہ ملتان والا جو تھا, جب ملتان میں 30 جو پیپلز پارٹی کے میں تاسیس کو 30 نومبر کو جو جلسہ ہوا تھا جس میں وہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا جو ہونے نہیں دیا گیا تھا ظاہر ہے, تو اس میں پھر وہ جو چوک پر گھنٹہ گھر چوک پر جلسہ ہوا وہاں پر, تو وہاں پر آصفہ بھٹو زرداری آئی تھی. ان کا جو خطاب تھا اس پر لوگوں نے کہا تھا کہ وہ کراؤڈ پلر ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. اس جلسے کے بعد پھر ایک بڑے لیڈر نے, پی ٹی آئی کے ایک بڑے لیڈر نے آصف زرداری صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ لیڈر ناراض ہے. انہوں نے پیغام بھیجا تھا کسی طریقے سے کہ آپ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی, اگر آپ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو پنجاب میں متحرک کریں گے تو آپ کو جو محنت میں سالوں لگیں گے وہ آپ کو دنوں میں اس کے رزلٹ ملیں گے. تو اب اس کی تیاری ہو رہی ہے بیسیکلی. آصف زرداری صاحب یہاں پر بیٹھے الیکٹیبلز کو ملائیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آئیں گے ابھی کارکنوں کو متحرک کریں گے شہر شہر جا کر, اور اس کے بعد بلاول اور آصفہ دونوں مل کر الیکشن کی کیمپین چلائیں گے پنجاب میں. یہ ہے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی. لیکن پہلے مرحلے میں آصف زرداری صاحب کو چالوں کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.